بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی سردیوں کی سوغات ساگ کی، جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور یہ تقریباً سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 3 کلو ساگ ہے اور 2 کلو پالک، باتھو اور پلک جو ہے وہ بھی ہمارے پاس تقریباً 1 کلو کے قریب موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ساگ کو گندلوں سمیت باریک باریک کاٹ لینا ہے۔ گندلیں ضرور شامل کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ملائی جیسا ساگ آپ کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے پالک اور باتھو وغیرہ کو بھی اسی طرح سے باریک باریک کاٹ کے رکھ لینا ہے اور اس کی دھلائی میں ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کو کھلے پانی میں دھونا ہے تاکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ لگا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے اتر جائے۔ ساگ کی کٹنگ کرنے کے بعد ایک کھلے ٹب میں ہم نے تقریباً 2 سے 3 دفعہ اس کو دھو کے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے۔ بڑے سے پتیلے کے اندر ساگ کو ہم نے چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے، اوپر سے ڈھک دینا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے سبز مرچیں تقریباً کاٹ کے رکھ لی تھی 10 سے 12، وہ بھی ڈال لینی ہے اور ڈھک کے رکھ دینا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے ساگ کو پکنے دینا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ساگ جو ہے وہ نیچے نہ لگے، اور یہاں پہ ساگ تقریباً بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خشک کر لیں گے۔ فلیم ہائی کر کے ہم نے تقریباً ساگ کا سارا پانی خشک کر لیا ہے۔ پتیلے کو چولہے سے اتار کے نیچے رکھ لینا ہے اور گھوٹنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے۔ ساگ بالکل ہم نے باریک کر لینا ہے۔ ساگ بہت زیادہ گرم ہے، یہ دیکھیں کیسے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح سے گرم گرم ساگ ہے وہ زیادہ اچھی طرح گھوٹا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ساگ ہمارا بالکل گھوٹا جا چکا ہے، بہت ہی اچھا اس کا ٹیکسچر آ گیا ہے۔ اگر آپ مزید گھوٹنا چاہیں، اگر آپ کو باریک ساگ پسند ہے تو آپ مزید گھوٹ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم تڑکے کے لیے 1 عدد پیاز کو باریک کاٹ لیں گے۔ یہاں پہ ہم نے 1 کپ آئل لیا ہے اور پیاز اس کے اندر ہم نے ڈال کے اچھی طرح سے ان کو بھون لینا ہے، بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنے۔ بہت ہی پیارا سا کلر ہمارے پیازوں کا آ چکا ہے، لائٹ براؤن اور ڈارک براؤن تھوڑا سا مکسچر اور وائٹ، اسی طرح سے ہم نے پیاز براؤن کر لینے ہیں۔ ساتھ ہی اب ہم نے اس میں لہسن اور ادرک جو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً 2 چمچ ہمارے پاس لہسن ہے اور 2 ہی چمچ ہمارے پاس ادرک جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے۔ یہاں پہ لہسن ادرک کو بھوننے سے ساگ کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا۔ تقریباً یہ بھونے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے اس میں سبز مرچیں ایڈ کر دینی ہیں۔ مرچیں ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 ہے، ان کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا اور لو فلیم پہ ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں مسالہ جات ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ½ ٹیبل سپون ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے، ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے، کیونکہ پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس ٹائم پہ۔ ساتھ ہی ہم نے 1 ٹیبل سپون اس میں لال مرچیں اور ½ ٹیبل سپون ہم اور زیادہ لال مرچیں ایڈ کر دیں گے، کیونکہ ساگ زیادہ ہے اور مرچیں بہت کم لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے ½ ٹیبل سپون اور مرچیں اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ آپ اپنے ساگ کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں۔ ½ ٹیبل سپون ہم نے گرم مسالہ اس میں ڈال دیا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے ½ ٹیبل سپون اس میں خشک دھنیا پاؤڈر شامل کر دینا ہے۔ ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون نمک جائے گا اس کے اندر۔ میڈیم سائز کے 2 ٹماٹر کاٹ کے رکھ لیے تھے وہ بھی ہم ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ مسالے کی بھنائی اچھی طرح سے کرنے کے بعد اور جب ٹماٹر گل جائیں گے ہم اس کے اندر ساگ ایڈ کر دیں گے۔ بھنائی تقریباً ہو چکی ہے، اب اس کے اندر ہم ساگ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور فلیم جو تھوڑی سی ہائی رکھنی ہے تاکہ جو پانی تھوڑا بہت اس میں رہ گیا تھا وہ بھی اچھی طرح سے خشک ہو جائے اور ساگ کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے۔ تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں، ساگ کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو گیا۔ اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکالیں گے۔ ساتھ ہی ہم مزید اس کے دیسی گھی کا تڑکا لگائیں گے۔ ½ کپ ہم نے دیسی گھی لینا ہے اور تقریباً 1 ٹیبل سپون اس کے اندر زیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے لائٹ سا براؤن کر لینا ہے، بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ورنہ زیرہ جو وہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیرے کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً 3 سے 4 عدد سبز مرچیں اور 4 سے 5 گول مرچیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے اور ساگ کے اوپر تڑکا لگا لیں گے، جس سے ساگ کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اور بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ بن جائے گا۔
ساگ ہمارے پاس بن کے تیار ہو گیا ہے، ماشاءاللہ سے تڑکا بھی لگ گیا ہے، بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے، کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور تڑکا لگانے کے بعد اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کو مکئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔